یہ کب تک چلے گا کہ ہم میڈیا کو کنڈیم کرتے رہیں، کرٹیسائز کرتے رہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہے، یہ گودی میڈیا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے؟ آخر اس مرحلے پہ کب ہم آئیں گے اور کب یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے میڈیا ہمارے خلاف بول رہا ہے لیکن ہم اپنا میڈیا کھڑا کریں گے، ہم اپنے جرنلسٹ کھڑے کریں گے، ہم اپنا میڈیا ہاؤس بنائیں گے، ہم اتنے باصلاحیت جو ہے وہ میڈیا ایکسپرٹس پیدا کریں گے کہ دنیا اس کو اگنور نہیں کر سکے۔ یہ مرحلہ کب آئے گا؟ یہ اس بات کا رونا کہ جوڈیشلی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے یا ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ ایک بات، صرف آپ کے خلاف نہیں آ رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں ہر کسی کے خلاف آ رہے ہیں۔ انجسٹس صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، ظلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے علاوہ باقی دنیا کو بھی ظلم سے بچانے کے لیے کھڑے ہوں۔ تو اس ذمہ داری کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں اور رونا سارا اسی بات کا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس وکٹم ہوڈ سے باہر آ کے کب اس بات پر گفتگو ہوگی کہ ہم اپنے لائرز تیار کریں گے، ہمارے پاس ایسے لیگل ایکسپرٹس ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ممرہ کا سب سے بڑا لائر ہے، جس کو جو ممرہ کی مسلم کمیونٹی نے پروڈیوس کیا ہے، یہ ممبئی کا سب سے سکسیسفل بزنس مین ہے، یہ یہاں کا سب سے بڑا ٹیچر ہے، یہ سب سے بہترین ٹیچر ہے، اس نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اس نے ایک نئی پولیٹیکل تھیوری دی ہے، اس نے جو وہ اس پرٹیکولر سیوک ایشو ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس کا ایک ایسا سولیوشن دیا ہے جس کے نتیجے میں یہاں کا واٹر کرائسس سالو ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کہ ہم کب اپنے افراد کو، اپنے بچوں کو اس نہج پر تیار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے ہمارا پورا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پورا رویہ یہ ہے انجینئرنگ میں چلے جاؤ یا میڈیکل میں چلے جاؤ، یا یہاں پہ پیسہ ہے یہاں چلے جاؤ، یا یہ کورس آسانی سے ہو جائے گا وہاں چلے جاؤ، یا 2 سال کا کر لو گے تو کمانے دھمانے لگ جاؤ گے اس لیے چلے جاؤ، یا یہ 4-5 کالجز ہے جو مسلم ہے یہاں چلے جاؤ، قریب چلے جاؤ۔ تو اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اگر ہم یہ رویہ اپناتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ اپنی اتنے چھوٹے چھوٹے ویژن ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، تو آخر پھر آپ دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے؟ دنیا کو لیڈ کیسے کریں گے؟ تو دنیا کو اگر لیڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنی جنریشن کو اس نہج پہ تیار کرنا پڑے گا کہ ہم کو جو ہے وہ ابھی ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد یا 50 سال بعد ہندوستان کا جو سب سے بڑا لائر ہوگا وہ ممرہ سے ہوگا، 30 سال بعد سب سے ٹاپ موسٹ جو وکیل ہوگا وہ ہمارے پاس سے ہوگا، سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہوگا وہ ہمارے پاس سے ہوگا۔ اور جب آپ اس کو تیار کر لیں گے تو پھر کیوں لوگ آپ کے قدموں میں نہیں آئیں گے؟ کیوں لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے؟ دنیا تو ٹیلنٹ کو مانگتی ہے نا۔ تو ہم کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی کہ خیر الناس میں ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو آپ نفع اس وقت پہنچا سکتے ہیں جب آپ کے پاس خود کچھ ہو، جب خود کے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی اور کو نفع کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو اس حیثیت سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کمیونٹی کے اندر بہت ٹیلنٹ، بہت پوٹینشیل موجود ہیں، ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھیں اور یہ طے کریں کہ ہم اپنی کمیونٹی کو امپاور کریں گے۔ اور وہ جو امپاورمنٹ ہوگا محض اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس لیے ہوگا کہ ہم ساری دنیا کو، چاہے دنیا میں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں چاہے وہ ہمارے مخالف ہیں، ہم ان دونوں کی نجات چاہتے ہیں، دونوں کا بھلا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم جنریشنز کو تیار کریں گے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ اور اگین جب جنریشن کو تیار کریں گے کی بات کریں تو بہت دور نہیں دیکھیں بلکہ سب سے امیڈیٹ دیکھیں، اپنے بیٹے پر نظر ڈالیں، اپنی بیٹی پر نظر ڈالیں، اسٹوڈنٹ سے تو خود اپنے آپ پر نظر ڈالیں، ورنہ ہوتا یہ کہ یہ سارے کام کرنے کے ہیں اور مسلمانوں کو کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو کرنے کے ان کاموں میں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تنظیموں کو کرنا ہے، جماعتوں کو کرنا ہے، کمیونٹی کو کرنا ہے، امت کو کرنا ہے، اور اس پورے ڈسکورس میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو جب آپ دیکھیں تو اس حیثیت سے دیکھیں۔ یہ خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے کہ مودودی پیدا ہو، حسن البنا پیدا ہو، یا ٹیپو پیدا ہو، یا صلاح الدین پیدا ہو، یا جس چیز کو بھی آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ پیدا ہو۔ لیکن یہ خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہو؟ یہ کیوں ہے کہ وہ کسی اور کے پاس پیدا ہو، وہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو، کہیں اور سے آئے یا کوئی مہدی آ جائے اور وہ سب کچھ سنبھال لے، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ تو ہم کو جو وہ چوتھا بڑا کام یہ کرنا پڑے گا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے سوال کو، استعداد سازی کے سوال کو، صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے سوال کو بہت سنجیدگی سے لیں اور یہ طے کریں کہ ہم جو ہے وہ مختلف محاذوں پہ ایکسپرٹس تیار کریں گے۔ یہ بڑا کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب 5ویں چیز جو ہوگی وہ اتحاد ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی صفوں میں بھی، اپنی کمیونٹی کے اندر بھی
ٹھیک ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، فروعی مسائل میں ہو سکتے ہیں، فقہ سے متعلق ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجیز کو لے کر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک وائڈر نیٹ ورک میں ہمارا اتحاد اپنی کمیونٹی کے بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں میں بھی اکراس مسلک جو ہے وہ اتحاد ہو، اور اس سے آگے بڑھ کے صرف مسلمانوں میں نہیں ہو بلکہ اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر کسی سے تعاون کرو. یعنی کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے بے انتہا ظلم تمہارے اوپر ڈھایا، جنہوں نے جو ہے وہ تم کو حج کرنے سے روکا اور تم کو جو ہے وہ صلح حدیبیہ کرنی پڑی، تم کو جو حج کے لیے تم نکل گئے تھے واپس بھیجا، اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی. اتنے ظلم کے باوجود بھی نیکی اور بھلائی کے کام ہیں تو ان کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا، ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگا. تو ہم اس گھیٹوائزیشن سے باہر آئیں کہ ہم جو محض اپنی جماعت ہے تو اپنی جماعت کے اندر رہیں گے، اپنا محلہ ہے تو اپنے محلے میں رہیں گے، اپنا مسلک ہے تو اپنے مسلک میں رہیں گے، یا اپنی کمیونٹی ہے تو اپنی کمیونٹی میں رہیں گے. تو اکراس سیکشن جو ہے وہ اتحاد بنانے کی، الائنسز کو بلڈ کرنے کی، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ 5 باتیں ہماری نظر میں ایسی ہیں جو بہت بنیادی ہیں اور بہت فنڈامنٹل قسم کی ہیں. اگر ان 5 بنیادی باتوں پر بھی ہم کام کرتے ہیں تو پھر یہ بنیادی باتیں جو بہت سی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. اور ان ساری کوششوں کے نتیجے میں اب جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو جب ہم اس نہج پر کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو یقیناً ہمارا رب بھی ہمارے لیے راستے کھولے گا، اور ایسے راستے کھولے گا انشاءاللہ جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی سرخروئی، سربلندی، امن، اطمینان، سکون اور بہتری نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى